شب برات کی انتہائی رحمتوں والی، برکتوں والی، عزتوں، مغفرتوں اور سعادتوں والی رات ہے۔ آج ہی وہ نصیبوں والی گھڑیاں ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کی مغفرت فرمائے گا۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، چونکہ یہ شب برات کی رات ہے تو اس رات بہت سارا اہتمام اور بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور جن حالات کا، جن آزمائشوں کا اس وقت امت مسلمہ اور پوری دنیا کو سامنا ہے، ان میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، مساجد میں، اپنے اپنے مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کریم کو یاد کریں، اس کے حضور ناز اپنی پیشانی کو جھکائیں اور اس سے اپنے اپنے حصے کی خیرات طلب کریں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں کہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اعلان فرماتا ہے آج کی رات کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی میری بارگاہ سے اس بات کا سوالی کہ میں اس کے اوپر کرم فرماؤں۔ بس ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے یہ جو حدیثیں بار بار سنی ہوئی ہیں ان پر غور کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ پچھلے سال بھی ہم نے بات سنی تھی، بلکہ اس پر پورا غور کریں اور حدیث کے ایک ایک جملے، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر عین یقین کر کے بیٹھ جائیں جھولی پھیلا کے، اور عرض کریں کہ اللہ تمہارے اوپر فضل فرما، اللہ تمہارے اوپر رحم فرما۔ تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ استغفار پڑھا جائے آج کی رات میں، اور کوشش کریں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ ملک اور سورہ واقعہ کو پڑھا جائے، اور درود و سلام کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا جائے، اور یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تو رحمت والا معاملہ فرما، درگزر والا، فضل والا معاملہ فرما۔ رسول اللہ، نبی پاک نے دعا مانگی، ثم دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے، اور ثم رسول اللہ تیسری دفعہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگنے لگے، یعنی حضور نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی اور دعا ختم ہو گئی تو تیسری دفعہ پھر دعا مانگی، یعنی حضور نے مانگا۔ کیا کہا حضرت نے؟ فرمانے لگے مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ سے مانگنے کا، اس کو منانے کا یہ طریقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، یہ لفظ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ذرا ان کا بھی ذائقہ محسوس کیجئے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں، پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے حضور دعا مانگ رہے تھے، دعا کیا تھی؟
दुआ हुजूर ये मांग रहे थे, रब्बिगफिर ली, या अल्लाह हमें बख्श दे, वतुब अलैया, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत का जज्बाती रिश्ता है। ये पहले दिन से ही अबू जाल कब मना करता था किसी मुसलमान को कि खाना काबा में नमाज ना पढ़ो, कर पढ़ो। हजरत सुहैब इब्ने सन्नान रूमी से उसने कहा कि आप अपने तरीके के मुताबिक, मुसलमानों के तरीके के मुताबिक काबे के अंदर नमाज पढ़ें, जो मर्जी करें। रोकते तो वो नबी पाक के करीब जाने से थे। वो मंडियों में बैठ जाते थे, हुजूर के करीब ना जाना, हुजूर के करीब ना जाना, हुजूर के करीब ना जाना। मेरी बात को आप समझे और हमेशा याद रखें, उम्मत का नबी पाक से जज्बाती रिश्ता, जज्बाती। ये जो रसूलुल्लाह की उम्मत है ये गुनाहगार हो सकती है पर अपने नबी की गद्दार नहीं होती। मैं आपको सही कह रहा हूं। मेरे क्लीन शेव नौजवान के कान में आप जाके कहें नबी पाक, तो चाहे उसने नमाज ना पढ़ी हो, चाहे उसने दाढ़ी ना रखी हो, आप हुजूर का नाम लें, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी तबीयत, उसका दिल धक धक करता है, उसकी एक एक रूह से मोहम्मद मोहम्मद की आवाजें निकलती। ये फैज है रसूल पाक का और ये करम है अल्लाह का इस उम्मत के साथ। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी फरमाते हैं, एक जगह हिंदुओं का जलसा था, हिंदू पंडित तकरीर कर रहा था, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में माज अल्लाह को बेअदबी कर दी। मुसलमान थे ही नहीं, एक मुसलमान था, वो मलंग नहीं होते दौरी डंडे वाले, उसके पर रंगीन डंडा था, वो कहीं दूर बैठा था। तो उसने सुन ली, स्पीकर चल रहा था, तो वो डंडा लेके तो स्टेज पे चढ़ आया। वो कहता मैंने पंडित के सर में मारा एक ही है, पर मारा जरा सही करके। और ढेर हो गया, लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में चला गया। पीर साहब कहते हैं मैं मिलने गया, बंदे को बिस्मिल्लाह भी सीधी नहीं पढ़नी आती, सूरत इखलास भी ठीक नहीं आती, उसे रब्बना आती ना दुआ नहीं कर सकता, मलंग है। मैं मिलने गया और मैंने कहा यार ना तू नमाज पढ़े, ना दाढ़ी रखे, ना तू मस्जिद जाए, पर तूने कमाल कर दी। तो कहते हैं पीर साहब छम छम रोया और पंजाबी में कहने लगा, पीर साहब मैं गुनाहगार हां पर अपने नबी दा गद्दार ते नहीं ना। ये गुनाहगार और गद्दार में फर्क होता है। मैं गुनाहगार हूं पर ये तो नहीं ना किसी की जरूरत कि मेरे सामने मेरे नबी के बारे में बात कर जाए और साड़ी उच्ची ते सुच्ची सरकार नु गल कर जाए। ये बात आप समझें। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताजीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए और मिसले फारज जलजले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए और या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नबी पाक का प्यार उम्मत के लिए सरमाया हयात है। रसूल पाक के साथ उम्मत का वालेहाना रिश्ता है। नबी पाक के साथ वाले हजरत खुबैब को गिरफ्तार कर लिया मक्के वालों ने। उस वक्त गुर्बत थी इस्लाम पर। मक्के में सारे लोग इकट्ठे हो गए और चौक में फांसी देने लगे हजरत खुबैब को। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बंदा जेल में उलझ जाए तो मैंने बड़े बड़े सियाने लोग माफिया मांगते देखे, बड़े बड़े लोग कहते देखे हैं कि ये काम बड़ा। कैदे तन्हाई बजाते खुद एक मुसीबत है। आपको अकेला रहना पड़ जाए ना, ये लॉकडाउन हुआ है तो लोग नफसियाती मरीज बन गए। अकेले रहना, तन्हा रहना कुछ छोटा काम है। हजरत खुबैब अकेले और मक्के का दौर और चारों जानिब काफर, और चौक में जब फांसी पे लटकाया जाने लगा तो अबू सुफियान बोले और बोल के कहने लगे, यार बंदा कोई काम करके बड़ा पछताता भी है कि यार नतीजा क्या निकला। तो माज अल्लाह आपका भी नतीजा तो फांसी है, तो आपका क्या ख्याल है। ये आप यकीन करें कि लोग सही सही साथ चलते हैं, थोड़ी सी दुश्वारी उठानी पड़ जाए तो कहते हैं मैं घर ही ठीक था, पर इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। लोग ना मीठा मीठा खाना चाहते हैं, थोड़ा कड़वा आ जाए तो मुसीबत बन जाती है। कहते हैं सारे फलाने से प्यार करेंगे तो मैं करूंगा, सारे मुखालफत भी करेंगे तो हम इंशाल्लाह प्यार ही करेंगे। ये क्या बात हुई कि हम जमाने का रंग देख के चलेंगे। अब बाद लोग पछता रहे होते हैं। हजरत खुबैब से कहा, अबू सुफियान ने अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, कहने लगे तू इस वक्त फांसी पर लटक रहा है और तेरे नबी मदीने में और आराम में, और उनके सहाबा आराम में, अहले बैत घर में। तेरे ज़हन में अगर इस वक्त यह बात हो कि इस वक्त तेरी जगह पे वो होते माज अल्लाह, तो फिर क्या होता। मजमा गैरों का,
علاقہ غیروں کا. یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا. اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے. پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں. حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ. تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے. ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں, سارے لوگ مدینے میں ہیں, پر میں پچھتا نہیں رہا, میں تو فخر کر رہا ہوں. میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا, مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں. میں فخر کر رہا ہوں. فرمایا سن, تو کہتے ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے. فرمایا سن, میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے. ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے. ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت. مجمع ان کا تھا, نعرے لگ رہے تھے, ہم نے مسلمان پکڑ لیا. لیکن حضرت خبیب نے اکیلے, اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو, اب سارے ہار گئے. اب اس ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دیا. اب بول کچھ نہیں سکتے تھے, گردنیں جھک گئی. اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں, پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں نا. اور وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا, اس میں کوئی شک والی بات. اس پیار سے کافر ڈرتا ہے. نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی, حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات. امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے, اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا, اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا. اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے, اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا, جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی. یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے. تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں, یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت, حضور کی امت. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں, وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے, کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً, ہر پارے میں. اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوہ طور. کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں, امام راضی نے لکھا ہے, کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر. او یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ. جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی, جس محبوب کی غلامی کے لیے, ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی, اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا. تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں, ہم تشکر نہ کریں, ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں, ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں. ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے. امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ, ایک وارفتگی, ایک ذوق, ایک طبیعت کے اندر وجدان. نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے کام. میں نہیں ہوں قائل, میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نا, اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کے یہاں نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے کلمہ پڑھتے تھے. تو نبی پاک نے رات کو دعا مانگی, اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے. حضرت عمر سویرے آ گئے, مجھ میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا, بات لمبی. حضرت عمر جب آئے نا اور انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا, تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر. تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے. ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرہ تکبیر لگا, نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا؟ تو کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے, حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں گا,
میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا، عمر آ گیا ہے، میرے نعرے لگاتا رہے گا، نعرے لگیں گے۔ حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ شروع ہو گئے نعرے، حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا معنی ہو؟ تو حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہ حضور سارے نہیں، ایک میں، ایک امیر حمزہ، ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے، ایک کے آگے میں لگ جاؤں، اور باقی مسلمان جتنے ہیں کل 40 تھے، پیچھے 18 19 بچیں گے، تو ایک لائن میں وہ ہو جائیں، ایک میں آگے، ایک میں امیر حمزہ اور ایک میں ہوں، تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے۔ ہاں دیکھ لیتے ہیں، آئے نا میدان میں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا بھی پتہ چل جاتا ہے نا، ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے، ایک میں حضرت عمر ہو گئے۔ پہلے یہ مارتے تھے جو حرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا، یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے، اندر بیٹھے رہے نا چپ کر کے، نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا۔ جب نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں جلوس کیا معنی ہے، تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے۔ حضرت عمر نے باہر نکلے، 2 لائنوں کا جلوس، لمبا بھی کوئی نہیں، بندے بھی 40، اور جناب فاروق اعظم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ، عمر کا، حضرت عمر نے یوں کر کے آستینیں بازو کی چڑھا لی، اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا، اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی، کہنے لگے او مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے، جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، جس نے بچے یتیم کرانے ہوں، وہ آئے میدان میں، مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے میدان میں ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرے، آئے نا میدان میں، ہم نکلے ہیں، اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، طاقت ہے تو آؤ نا ہمارا مقابلہ کرو، آؤ۔ کفر بذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے پیر، بس 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے آگے، تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی خانہ کعبہ۔ تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہو ہی کمال جاتا تھا۔ پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں، حضور قیامت کے دن آگے آگے نا، ہمارے آگے آگے خوشخبری دیں گے، کہیں گے تم فکر نہ کرو، آ جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں، میں تمہاری سفارش، آ جاؤ پیچھے پیچھے۔ حضور نہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ یقین کریں بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا، کہنے لگے آپ روتے جائیں گے، اللہ کو منانا ہے نا حضور نے، کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، پر ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ۔ امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چھوٹا سا، ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، فیصلہ پہلے ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے ہوا ہے، اور فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے، وہ قریب پہنچ گئے دوزخ کے، تو حضور نے دیکھ لیا، اور بتایا کس نے؟ حضرت آدم نے۔ حضرت آدم کہنے لگے حضور وہ آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک آگے گئے، کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی؟ حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، میں ادھر آؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے فیصلہ ہوا ہے نا، فرشتوں نے کیا ہے نا، فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے، فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے نا، کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سونے گناہ زیادہ ہے، نیکیاں تھوڑی ہیں، فرمایا میرے سامنے تولو۔ کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ سونے معاذ اللہ ہم کو بے ایمان ہے، ہماری کوئی اس سے زید چل، ساڈا کوئی بننا سان جائے دے نال، بھائی میرا مطلب ہے صحیح تولا ہے، فیصلہ ہے، اور میں دوبارہ تولو۔ گویا رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کر، کوئی نہیں دوبارہ تول لو، کوئی حرج نہیں، تولو نا دوبارہ۔ فرشتے دوبارہ آئیں گے، انہوں نے دوبارہ تولا، ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گناہ، اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا روکا نکالا، روکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے، وہ حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا، نیکیاں بڑھ گئیں، فرشتے بھی چپ کر گئے، چلو بھائی جنت میں۔ میری طرح کا تھا نا پتہ سارے سردار نو کیتی ہیں، پتہ تو تھا نا اسے من نانم کے من دانم، تو سیدھا حضور کے قدموں سے جا لگا، کہنے لگا سونیا میں تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، یہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے چپ کر، جنت کا دروازہ کھول گیا،
تو جا جنت میں حضور رک کے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا؟ میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف، وہ نعرے رسالت بھی تو نے لگائے تھے، وہ تو کھل کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے، میرے رسول پاک۔ اور میری بات سنو، میں بھی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا، لنگر میرے سنگی کھلاتے ہیں، میرے دوست آپ کو کھانا پیش کرتے ہیں۔ ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن ترمذی شریف سیاستہ کی حدیث ہے، حضرت انس نے پوچھا تھا حضور قیامت میں کہاں ملیں گے؟ فرمایا حوض کوثر پہ۔ حضور وہاں انس پانی پلائیں گے کہ بلال پلائیں گے کہ سہیب پلائیں گے؟ فرمایا نہیں، امت پیاسی آئے گی تو میں اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤں۔ حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا پل صراط پہ آنا، امت گزرے گی تو میں رب سلم کی دعائیں کروں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور دعا کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ ہو۔ تو حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر اس حدیث کو بھی یہ حدیث مضبوط کر دے گی۔ حضور فرمانے لگے پھر میزان عمل پہ آ جانا، امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا۔ تو جس کے لیے حضور دعا مانگیں گے ناکام ہوگا، ناکام ہوگا۔ اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں، آپ کا رشتہ نبی پاک کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے تعلقات حضور کے ساتھ مضبوط ہونے چاہیے۔ اور آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا کہ پراپوگنڈا کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگوں کو دیکھ کے جو لوگ رستہ بناتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا حضور سے نسبت کا تعلق مضبوط ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق۔ اس وقت عالمی حالات کیا ہیں، قومی حالات